وہ گئے میلے پر، حضرت ابراہیم نے پیچھے معبد خانے میں گئے، جتنے بت تھے، کسی کے بازو توڑا، کسی کی ٹانگ، کسی کی ناک، کسی کا کان، کسی کی آنکھ پھوڑی، کسی کو ادھر پھینکا، کسی کو ادھر پھینکا، کڑہاڑا بڑے بت کے کاندھے پہ رکھا۔ یہ میلے سے واپس آئے، سلام کرنے کے لیے معبد خانے پہنچے۔ انہوں نے آ کے دیکھا کہ معبد خانہ تو کباڑ خانہ بنا ہوا، کوئی بت ادھر ہے، کوئی ادھر ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کسی کا بازو، کسی کا ہاتھ۔ تو کیا کہتے ہیں؟ ذرا آیت نمبر 59 پہ آئیے، 59 پہ آئیے۔ قالو، کہنے لگے، من فعل ھذا بآلہتنا، یہ سب کچھ کس نے کیا ہے ہمارے الہوں سے؟ جھگڑا یہی ہے، بس اس طرح میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے الہوں کے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے؟ انہ لمن الظالمین، وہ کوئی بڑا وہابی ہے، تو بڑا ظالم ہے جس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ قالوا سمعنا، کہنے لگے ہم نے سنا ہے فتن، ایک جوان کو، یذکرہم، برائی کے ساتھ ان کے تذکرے کرتا رہتا ہے، یقال لہ ابراہیم، اس کو ابراہیم کہتے ہیں، ہر وقت کہتا رہتا ہے یہ سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، کام نہیں آ سکتے، یہ عبادت کے لائق نہیں، ہر وقت ان کا تذکرہ کرتا رہتا ہے۔ انہوں نے کہا پکڑ کے لاؤ لوگوں کے سامنے، اس سے پوچھنا ہے۔ ہم اگلے صفحے پہ پہنچ گئے، صفحہ نمبر 296 پر، آیت نمبر 62 پہ۔ قالو، وہ کہنے لگے، اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، کیا یہ سب کچھ تو نے کیا ہے ہمارے الہوں سے اے ابراہیم؟ قال بل فعلہ، کہا بلکہ کیا ہے اس نے جس نے کیا ہے، کبیرہم ھذا، بڑا ان کا یہ ہے، فسألوہم، تو ان ٹوٹے ہوئے معبودوں سے پوچھو نا انہیں کون مار گیا ہے، ان کانوا ینطقون، ہو سکتا ہے تم نے ان کے سامنے شرینی زیادہ رکھی ہو، بڑے کے سامنے تھوڑی رکھی ہو، اسے غصہ آ گیا ہو، اس نے ان سب کو مارا۔ حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مانا کیا کرتے تھے، حضرت ابراہیم نے اپنی ذات مراد لے لی، کبیرہم ھذا سے اپنی ذات مراد لے لی، اس لیے کہ انسان ان سب سے کیا ہے، بلکہ کیا ان کے بڑے نے، مراد اپنی ذات لے، انسان بحیثیت انسان کے سب سے کیا ہے، ان بتوں سے تو بہرحال بڑا ہے، اپنی ذات مراد ہے، تو اب کوئی تعویل نہیں کرنی پڑے گی۔ حضرت نیلوی صاحب کا یہ معنی بہت خوبصورت معنی ہے۔ فَسَأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَٰؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ قَالَ فَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اُفٍّ کا کیا؟ حضرت صاحب کا معنی تو کروں گا تو شاید یہاں اجازت بھی نہ ہو، وہ تو بڑا عجیب معنی کرتے ہیں، پنجابی میں معنی ہے اُفٍّ، تف ہے، تف ہے تم پر بھی اور تف ہے تمہارے معبودوں پر۔ بڑا سخت جملہ تھا یہ۔ تو آگے وہ کیا کہتے ہیں جی؟ وہ کہتے ہیں حرقوہ، ابراہیم کو جلا دو، وانصروا آلہتکم، اور اپنے الہوں کی مدد کرو۔ تو جھگڑا الہ میں تھا کہ ہمارے یہ الہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے الہ صرف کون ہے، وہ کہتے تھے نہیں اس کے سوا اور بھی الہ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا غالباً جو سورہ شعراء میں ذکر کیا گیا نا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ۔ کیا انداز ہے، بابا کو کیا کہتے ہیں، لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ۔ اب قوم کو آگے کیا کہتے ہیں، هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ، کیا وہ سنتے ہیں، اس تدعون، جب تم ان کو پکارتے ہو تو وہ کیا تمہاری پکار سنتے ہیں؟ بابا سے بھی یہی بات کہی، ان کو کیوں پکارتا ہے جو سنتے نہیں؟
قوم سے بھی یہی بات کہی، جب تم پکارتے ہو وہ سنتے ہیں۔ حضرت ابراہیم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ سنے نہیں، اسے پکارنا نہیں چاہیے۔ آج اشاعت التوحید کے جو مبلغین اور اراکین ہیں یہ بھی حضرت ابراہیم ہی کی روش پہ کھڑے ہیں۔ ہم نے بھی یہی کہا انہیں مت پکارو جو تمہاری پکار کو جو سنتے نہیں، انہیں کیوں پکار رہے ہو؟ بنیاد پہ اللہ نے ہاتھ رکھا، یہ کھڑا ہے قبر پہ، بابا کی قبر پہ، اور کھڑے ہو کہتے ہیں بابا میرے لیے دعا کر، بابا میری تیرے آگے، تیری اللہ کے آگے، بابا تو میرے لیے دعا کر، میں تیری قبر پہ آیا ہوں۔ اللہ نے بنیاد پہ ہاتھ رکھا، اللہ نے فرمایا او پاگل، بابا تیری بات مجھ تک تب پہنچائے جب پہلے تیری سنے، تیری سنے تو مجھ تک پہنچائے۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکارے نہیں سنتے۔